اس حالت میں تھے کہ اللہ نے ایک اس کا رسول بھیجا جس کے نصیب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس کے حکم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھا کام کرنے کا حکم دیا، برا کام سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم کیا، صلح رحمی کا حکم کیا، پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کا حکم دیا اور اچھا اخلاق تعلیم کیا۔ زنا، زناکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمانوں کی تکمیل کی جس پر ہمارے قیام ہمارے دشمن ہو گئے اور ہم کو ہر طرح ستائے۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہارے پناہ میں اپنے نبی کی ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، جو قرآن تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیت پڑھی، جن کو سن کر بادشاہ بھی رو دیے اور اس کے پدر بھی جو کثرت سے موجود تھے، سب کے سب اس قدر رو گئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلمہ اور جو کلمہ حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلا ہے، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہونے کے بعد ذلت اٹھانے پڑے۔ آپس میں صلح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل کو میں ایسے ہی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جگہ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیے، یہ لوگ اگر سے مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ داری ہے۔ مگر انہوں نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انہیں اللہ کے بیٹے نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہم نے اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کی بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی پر ان کی شان میں نازل ہوئی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے روحانی ہیں اور اس کے کلمے ہیں جس کو خدا نے انوار اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اسی کے سوائے کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ کھچ کھچ کرنے لگے۔
نجاشی نے کہا کہ تم جو چاہیے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کی توفیق واپس کر دی اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے رہو، جو تمہیں ستائے اس کو طوعاً دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان کا بھی کرا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو طوعاً دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا اس سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھ جائے۔ اسی لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کلام خلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑی جہت اور اونچی تکبر کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہاں اگر سے اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے، اس لیے ان سب کافروں نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنی المطلب کا بعد کیا جائے۔ اس کے بعد کا قصہ پارٹ 2 میں آئے گا۔